ایک پیر صاحب اپنے ایک مرید سے خاصی رغبت رکھتے تھے اور اسے دوسرے مریدوں پر فوقیت دیتے تھے۔ آئے روز یہ معاملہ دیکھ کر دوسرے مرید بڑے حیران ہوئے کہ آخر اس بندے میں ایسی کیا بات ہے کہ ہمارے پیر صاحب اس کو ہم سب پر مقدم رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے پیر صاحب سے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ حضور، آخر ہم بھی آپ کے مرید ہیں، مگر آپ فلاں شخص جو آپ کا مرید ہے اس سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر پیر صاحب فرمانے لگے، بیٹا صبر کرو، ابھی تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ خیر، جلد ہی تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس بات کو ایک عرصہ گزرا تو ایک دن پیر صاحب نے اچانک سب مریدوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، جس پر سب مرید اکٹھا ہو گئے۔ ان میں سے وہ خاص مرید بھی تھا۔ چنانچہ سب آ گئے تو پیر صاحب نے سب مریدوں کو ایک ایک مرغی پکڑ کر کہا کہ اسے وہاں جا کر ذبح کرو جہاں کوئی بھی تم کو نہ دیکھ رہا ہو۔ پیر صاحب کے حکم کی تعمیل میں سب مرید ادھر ادھر نکل پڑے، کچھ جنگل میں گئے، کچھ دور صحرا، جبکہ کچھ پہاڑ پر غاروں میں چلے گئے۔ دیے گئے وقت کے بعد مریدین حاضر ہوئے اور سب کے ہاتھ ذبح کی ہوئی مرغی تھی، مگر جو خاص مرید تھا اس نے مرغی ذبح کیے بغیر ہی پکڑی ہوئی تھی۔ دوسرے مرید یہ دیکھ کر ہنسنے لگے اور پیر صاحب سے کہنے لگے کہ دیکھیں، اس بے وقوف کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی جہاں مرغی ذبح کر سکے۔ مرشد نے سب کو خاموش کرا کر اس مرید کو اپنے قریب بلایا اور مرغی ذبح نہ کرنے کا سبب پوچھا۔ تو وہ مرید کہنے لگا، حضرت، میں ہر جگہ غرض پہاڑوں، جنگلوں، بیابانوں میں گیا، اس امید پر کہ مرغی ذبح کرتے وقت مجھے کوئی دیکھ نہ سکے، مگر جس طرف بھی گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو بتائیے میں کس طرح مرغی ذبح کرتا؟ یہ سن کر سب مرید حیرت میں ڈوبتے چلے گئے اور پیر صاحب فرمانے لگے، لو دیکھ لو، اب یہی وجہ ہے جس کے سبب میں اپنے اس مرید پر خاص شفقت کرتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ نگہبان۔